واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ایسے بھائیوں کے لیے اور ایسے شوہروں کے لیے بھی ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جاتے جاتے وہ حدیث بھی سن لیجئے۔ اگر آپ اپنے گھر کی بہو بیٹی کو ایسا کپڑا لا کر کے دے رہے ہیں، اگر آپ ایسا کپڑا اپنی بہو بیٹی کو لا کر کے دے رہے ہیں کہ کپڑا پہن کر کے اس کا بدن نظر آ رہا ہے، وہ ٹرین میں جا رہی ہے، لوگ اس کو گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، وہ راستے میں چل رہی ہے، لوگ اس کو تماشا بنا رہے ہیں، اگر ایسا کپڑا آپ نے اپنی بہو بیٹی کو لا کے دیا ہے تو ذرا یہ حدیث بھی آپ سن لیجئے۔ ارے اللہ تو وہ ہے، اللہ کی شان تو وہ ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تو وہ ہے، جب تم راستے میں چلتے ہو تمہاری آنکھیں کہیں پر ہوتی ہیں، تمہارا نشانہ کہیں پر ہوتا ہے، تم اپنی کنکھی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہو، اللہ تعالیٰ تو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور اللہ تو وہ ہے جو دل کے اندر چلنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ دنیا کے اندر ابھی تک کوئی ایسی مشین پیدا نہیں ہوئی جو دل کے خیالات کو دیکھ سکے، جو ایسا کوئی الٹرا ساؤنڈ پیدا نہیں ہوا، ایسی کوئی مشین پیدا نہیں ہوئی جو دل کے خیالات کو دیکھ سکے، مگر اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو دل کے خیالات کو بھی جان لیتا ہے۔ دل کے اندر کیا چل رہا ہے اللہ کو تو وہ بھی پتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر انسان کے دل میں صرف یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ آج جاہل، عالم، نمازی، بے نمازی، اس موبائل نے سب کو خراب کیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِہَامَةَ بِيضًا۔ میری امت کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن بہت بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ وہ حاجی بھی ہوں گے، وہ نمازی بھی ہوں گے، وہ تہجد پڑھنے والے بھی لوگ ہوں گے، وہ بہت بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ ان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کام آنے والی نہیں ہوں گی، ان کی ساری نیکیاں ویسٹ ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی، ویرت ہو جائیں گی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے جو نیکیوں کا پہاڑ دے کر کے آئیں گے مگر ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
اما انہم من جلدتکم، او لوگو وہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے، وہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے، وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ روزہ بھی رکھیں گے، وہ صدقہ خیرات بھی کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن جب وہ اکیلے میں آئیں گے، جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب وہ رات کے 12 بجے اپنے کمرے میں اکیلے ہوں گے، تب وہ غلط کام کریں گے، وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے، وہ ناجائز کام کریں گے، ان کی تنہائی گناہوں سے بھری ہوئی ہوگی، وہ تنہائی میں غلط کام کریں گے، گناہ کے کام کریں گے۔ میرے بھائیوں، جب تنہائی میں شیطان آپ سے غلط کام کروائے تو اتنا ضرور سوچ لینا کہ آپ تنہا نہیں ہیں، اللہ ہے، اور اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ کو حساب۔ نوح علیہ السلام نے بڑے درد کے انداز میں فرمایا، لاسم اليوم من امر اللہ، اے میرے بچے، آج اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ میرے بچے، عذاب سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، تو میری کشتی میں آ جا۔ بیٹا تیار نہیں ہے، باپ اپنے بیٹے کو بلا رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کو تباہ ہونے سے بچانا چاہتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو جہنم میں جانے سے بچانا چاہتا ہے۔ اب میرے پیارے بھائیوں، یہاں پر میں وہی آیت آپ کو یاد دلاؤں گا، قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام وہی کام تو کر رہے تھے، اپنے بچے کو سمجھا رہے تھے، اپنے بچے کو بتا رہے تھے، مگر بچہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، ابھی دونوں باپ بیٹے کی بات چل ہی رہی تھی، فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اچانک سیلاب آیا، پانی کا تھپیڑا آیا، پانی کی موجیں آئیں، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ یہاں تو بڑے بڑے پیر لوگ ہوتے ہیں اپنے مریدوں کو جہنم سے بچانے، یہاں حضرت نوح علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہیں، 950 سال تک اللہ کے دین کا کام کرنے والے پیغمبر ہیں، ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام ہاتھ مسل کر کے رہ گئے، کچھ کر نہیں پائے۔ جب بیٹا ختم ہو گیا، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، تو نے تو وعدہ کیا تھا تو میرے پریوار کو بچائے گا، تو میرے اہل و عیال کو بچائے گا، تو میرے گھر والوں کو بچائے گا، ان ابنی من اہلی، اے اللہ، میرا بیٹا بھی تو میرا پریوار میں سے تھا، میری فیملی میں سے تھا، اے اللہ میرا بیٹا تو میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ اللہ نے فرمایا، یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اے نوح، تیرا بیٹا تیرے اہل و عیال میں سے نہیں تھا، تیرے بیٹے کا عمل گڑبڑ تھا، تیرے بیٹے کا عمل صحیح نہیں تھا، وہ تھا تو تیرا بیٹا، مگر چونکہ اس کا عمل صحیح نہیں تھا اس لیے وہ تیرے پریوار میں سے نہیں تھا۔ اللہ کے ہاں رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی، اللہ کے ہاں پریوار نہیں دیکھا جائے گا، اللہ کے ہاں تو ایمان دیکھا جائے گا، اللہ کے ہاں تو عمل دیکھا جائے گا۔ اے نوح، تیرے بیٹے کا عمل صحیح نہیں تھا، اور اے نوح، ہم تجھے وارننگ دے رہے ہیں کہ آج کے بعد تو ایسی کوئی دعا مت کرنا جس کا تجھے علم نہ ہو، تو ایسا کوئی سوال نہ کرنا ورنہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ غور کیجئے، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ پلائی گئی کہ اے نوح، تمہیں ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے تھی، تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اور آگے بڑھیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کو بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد، بڑھاپے میں 85 سال کی عمر میں، 90 سال کی عمر میں ان کو اولاد ملی، بڑے پیار سے انہوں نے نام رکھا اسماعیل۔ ابھی وہ بچہ چھوٹا ہے، ابھی وہ ماں کا دودھ پی رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان اور آ گیا، اے ابراہیم، جاؤ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بچے اسماعیل کو تم مکہ کی سرزمین پہ چھوڑ کے چلے آؤ۔ کون سا مکہ؟ وہ 2021 کا مکہ نہیں ہے، وہ آج سے 4000 برس
پہلے کا مکہ ہے جب مکہ میں نہ انسان رہتا تھا، نہ پرندہ رہتا تھا، نہ پانی کا ایک قطرہ وہاں تھا، نہ اناج کا ایک دانہ وہاں رہتا تھا، وہ مکہ جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی۔ اللہ نے کہا جاؤ اپنے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے چلے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ کا حکم تھا، کوئی چون چرا نہیں، کوئی اگر مگر نہیں کی، بیوی کو لیا، بچے کو لیا اور عراق سے چل کر کے، فلسطین سے چل کر کے وہ آئے وہاں پر مکہ پر، اور جب اس جگہ پر پہنچے جہاں آج خانہ کعبہ ہے، وہاں اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بچے اسماعیل کو انہوں نے چھوڑا اور وہاں سے پلٹ کر کے جانے لگے۔ میری مائیں بہنیں غور کریں، جب حضرت ابراہیم پلٹ کر کے جانے حضرت ہاجرہ نے شوہر سے پوچھا اِلَى مَن تَتْرُكُنَا، اے میرے سرتاج، اس بے آب ہو گیا سرزمین میں کس کے حوالے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ یہاں نہ کوئی آدم زاد ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی پانی کا قطرہ ہے۔ اے ابراہیم، اپنی بیوی اور بچے کو کس کے حوالے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف انگلی دکھائی۔ حضرت ہاجرہ نے کہا اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج، کیا یہ اللہ کا آرڈر ہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر کے جائیں؟ کہا کہ ہاں اے میری بیوی، یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ اب اس عورت کا ایمان دیکھو میرے بھائیوں، کہتی ہے اِذَن لَا يُزَيِّعُنَ اللَّهُ أَبَدًا، اے میرے سرتاج، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ شوق سے چلے جائیے، اللہ تعالیٰ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ اگر اللہ کا حکم یہ ہے تو اللہ کی یہ بندی تیار ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرے گا، بندوں کو ذلیل نہیں کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم تھوڑی دور آگے بڑھے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کیا دعا کرتے ہیں؟ ذرا دعا کے الفاظ پر غور کرو۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب، میں اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جہاں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تو توفیق دے، میری اولاد یہاں پہ نماز قائم کرے، میرے بچے یہاں پہ نماز قائم کرے، تو ان کو اس بات کی توفیق دے۔ یہ دعا نہیں کہ اے اللہ میں بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، پتہ نہیں یہ میرے بعد زندہ رہیں گے کہ نہیں۔ اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ نے بلایا ہے، اللہ بچائے گا، اللہ حفاظت کرے گا۔ دعا کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری اولاد کو تو نماز کی توفیق دے۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے اور ہم ان کو نماز پڑھنے کے لیے بولتے تک نہیں ہیں، اور بولیں گے کس منہ سے؟ ہم تو خود نماز نہیں پڑھتے، اپنے بچوں کو کس منہ سے ہم نماز کے لیے بولیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو، ان کو مارو۔ یہاں باپ اپنے بیٹے کو نماز نہ پڑھنے پر کیسے مارے گا، اور ماں اپنی بچی کو کیسے مارے گی جب ماں خود نماز نہیں پڑھتی اور باپ خود نماز نہیں پڑھتا؟ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ نے کہا پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو جہنم۔ ہم نمازی بنیں گے تو ہمارا بچہ نمازی بنے گا، ہماری اولاد نمازی بنے گی۔ اگر ہم نمازی نہیں ہیں تو ہمارا بچہ نمازی نہیں بن سکتا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تو توفیق دے میری اولاد کو وہ یہاں پہ نماز قائم کرے، وارزقہم من الثمرات، اور اے اللہ تو توفیق دے میری اولاد کو تو پھلوں کی روزی بھی ان کو عطا فرما۔ ابھی وہ مکہ کی سرزمین پر اپنے بچے کو چھوڑ کے جہاں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ہے، جہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، اس سرزمین پر حضرت ابراہیم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو میری اولاد کو پھلوں کی روزی عطا فرما، میری اولاد کو اس مکہ کی سرزمین پہ کبھی پھلوں کی کمی نہ ہو۔ آج بھی جا کر کے دیکھ لو، دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں ہے جو مکہ میں آپ کو نہ مل جائے۔ حالانکہ مکہ میں کھجور کے علاوہ کچھ پیدا نہیں ہوتا، مگر آج مکہ کے اندر آپ کو ہر طریقے کا پھل مل جائے گا۔ یہ ابراہیم کی دعا کی برکت ہے میرے پیارے بھائیوں۔ جب باپ کے دل سے دعا نکلتی ہے تو اولاد کے لیے اس باپ کی دعا بھی اثر کرتی ہے۔ ابراہیم نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی، ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور ان کی اولاد کو آج تک اللہ تعالیٰ پھلوں کی روزی دے رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی جو دعا کی ہے، اپنی اولاد کے لیے نماز کی پابندی کی دعا کی ہے۔